إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا مالک ہے، مختار ہے، مدبر ہے، نگران ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے سے متعلق کچھ باتیں کہہ کر کے اس مختصر وقت میں اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو صحیح اور درست بات کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینے گنتی کے اعتبار سے 12 ہیں۔ 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اللہ نے تخلیق دی ہے، ان میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی حرمت دے رکھی ہے، جن کا احترام، جن کی عظمت، جن کی اہمیت اسی دن سے اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا ماہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم کو آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہیں، یہ مہینہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اور اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کی جنگ، جدال، آپسی لڑائی، جھگڑے، خون خرابے، تمام کی تمام چیزوں کو وہ ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ ان مہینوں کے اندر بھی انسان کو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے کام نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ مہینوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف 4 مہینے مت کرو، بقیہ اور مہینوں میں کرو، ایسا نہیں، بلکہ ان مہینوں کے اندر زیادہ تر احترام میں تم ان تمام گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بقیہ ایام میں بھی اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے روکے رکھو، گناہ کر کے اپنے آپ کو گنہگار مت بناؤ۔ محترم حضرات، یہ مہینہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل نفل روزہ اگر کوئی ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہ کہ شہر اللہ المحرم، اس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت دیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ ہر مہینے، سارے مہینے، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک ہی تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت دینا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، یہ احترام کے لیے، تکریم کے لیے، عظمت کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، سارے بھی گھر جو بھی اللہ کا ہے وہ سب تو اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن خاص کر کے اللہ کی طرف نسبت دینا، اس کا تکریم، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا، تو یقیناً اس مہینے کی بڑی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی تاریخی اور شرعی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تاریخی بہت سارے واقعات جو اس مہینے سے وابستہ ہیں، تاریخی بہت ساری چیزیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور تاریخی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا ایک بڑا ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفاک، ایک مغرور، ایک گھمنڈ میں ڈوبا ہوا انسان فرعون، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اس کے غرور اور اس کے گھمنڈ کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کچلا تھا، جس نے بنو اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھتا، اور اپنے آپ کو اس قدر جو دنیا کے عارضی اسباب اللہ نے دے رکھے تھے ان اسباب کے اوپر اس قدر اتراتا اور گھمنڈ اور تکبر میں تھا کہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میرے لیے سجدے کرو، تم میرے لیے عبادتیں کرو۔ لوگوں سے کہا کرتا، لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے یہ مصر کا یہ نیل، یہ وادیاں، یہ تو میری ہی ہیں۔ اس طرح غرور اور گھمنڈ میں انسان مبتلا، اللہ نے اس ذلیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو 10 محرم الحرام کو مظلوم بنو اسرائیل کے نظروں کے سامنے
میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو کر کے تباہ و تاراج کیا۔ جب ظالم کو مظلوم دیکھتا ہے ذلیل ہوتے ہوئے تو مظلوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً بنو اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹھنڈک پہنچایا تھا اللہ رب العالمین نے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو، اس تاریخی دن کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا، اور شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10 محرم الحرام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہا کہ 9 اور 10 کو روزہ ہم اس کی مخالفت میں رکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر ہم 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام تو ضرور کریں۔ عاشورہ کا روزہ، جس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزوں کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، تاریخی اعتبار سے 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے جس دن شرک کے اوپر توحید کا غلبہ ہوا، جس دن ظلم کے اوپر انصاف کی جیت ہوئی، جس دن ظلم کے اوپر عدل و انصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتریت عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم اور مغرور اور متکبر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، فرعون ایک ظالم اور متکبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا تو اس نے اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آلآن، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تک تو خدائی دعویٰ کر رہا تھا، اور اب ڈوبتے وقت، تباہ ہوتے وقت موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے تم کہہ رہے ہو میں ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ان واقعات سے، ان تاریخی حیثیت، ان تاریخی چیزوں سے جو ہم کو نصیحت حاصل ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے سدھرنے کا، سدھر جاؤ۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ ہم زندگی میں اس امید میں رہتے ہیں ارے ابھی تو ہم جوانی میں ہیں، ابھی تو پورا عمر بچا ہوا ہے، ابھی پورا سارا کا سارا زندگی باقی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد، غرغرے کے عالم میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی میں جو موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانو، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لو، صحیح ایمان اور عقیدے کو اپنا لو، اور اپنی زندگی کے اندر انتظار مت کرو اس وقت کے آنے کا کہ جس وقت کے بعد تمہیں کوئی موقع اور مہلت نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ اٹوٹ بھروسہ ہونا چاہیے۔ فرعون اتنا ظلم کیا بنو اسرائیل کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو یقین تھا اللہ رب العالمین کے اوپر، اس یقین نے ایک دن باقاعدہ طور پر ان کے سامنے اس حقیقت کو عیاں کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، آج ہم اللہ کو چھوڑ کر کے معلوم نہیں دھاگوں پہ، تعویذ پہ، اولیاءوں پہ، قبروں پہ، کہاں کہاں ہم توکل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہم توکل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر توکل کرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، وہ وقت آنے سے پہلے جس وقت کے انسان کو موقع اور مہلت نہ دیا جائے گا۔ دوسرا تاریخی چیز جو اس مہینے سے جڑا ہوا ہے، جو اس مہینے کی خصوصیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، ہجری سال، یعنی جیسے محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے محرم الحرام کے چاند سے ہمارے اسلامک نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اسلامک کیلنڈر نہیں تھا۔
تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بڑے دور اندیش انسان تھے، بڑے باکمال انسان تھے، ایسی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اللہ اکبر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا اور باقی رہتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو یہ مقام دیتا۔ حضرت عمر کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کو کہ دشمنان اسلام ہمیشہ سمجھے اپنے لیے اپنے لیے ہمیشہ خوف اور کا دیوار اور ہمیشہ سمجھے پریشانی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ بہت سارے معاملات درپیش ہو رہے تھے حکومتی کام کے کرنے میں، کیونکہ تاریخ ڈالنا تھا، بہت ساری تاریخوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو بلایا اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی جب آپ نبی بنائے گئے وہاں سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی جنگ سب سے پہلی جنگ بدر ہے وہاں سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا آپ کی ولادت سے، الغرض بہت سارے مشورے آئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی نظر جہاں تک جاتی تھی، جو دور اندیشیاں ان کے اندر تھی وہ کسی اور کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کے لیے جس کو موضوع بنایا وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پیچھے، مسلمانوں کی قربانیوں کے پیچھے، اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی نسل میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس اسلام کے خاطر، ایمان کو بچانے کے خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجئے کہ صحابہ نے ہجرت جیسے عظیم عمل کو کیسے انجام دیا، اور انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر، سب کچھ کو چھوڑ دیا، سب کچھ کی قربانیاں انہوں نے دی، جتنا ان کے اختیار میں تھا ان تمام چیزوں کی انہوں نے قربانیاں دی۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے مدینہ، جو صحابہ مکے کے اندر امیر تھے، بڑے بڑے امیر تھے، ایسے صحابہ جب مدینہ پہنچے صفر ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر نہیں، بار نہیں، رشتہ دار نہیں، اپنا نہیں، کوئی نہیں۔ جب ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر سارا چیز وہ کھو بیٹھے تھے۔ لہذا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بیوی ام سلمہ بھی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ان کے سسرال والوں نے کہا اے ابو سلمہ، تمہیں ہجرت کرنا ہے، تم ہجرت کرو، لیکن تم اپنے ساتھ ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے۔ ام سلمہ یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلا تنہا ہجرت کیے مدینے کی طرف۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے میں آئے، بہت مال کمایا، کافی مال و دولت کے مالک تھے، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا مکے والوں نے کہا کہ اے صہیب، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن تم نے ہمارے شہر میں مال کمایا ہے، ہم تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان تمام مالوں کو چھوڑ دیا، کہا رکھ لو، خیر آباد کہہ کر کے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے تمام چیزوں کو لٹا دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ واللہ ذرا اندازہ کرو کہ ہجرت کا یہ موقع، ہجری سال کی شروعات، صحابہ کرام کی قربانیاں ہم کو یاد دلاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں کہ اگر بھائی مدینے میں ہے تو ایک بھائی مکے کے اندر ہے، اگر شوہر ہجرت کیا ہے تو بیوی مکے کے اندر ہے، ماں باپ اگر ہجرت کیے ہیں تو اولاد مکے کے اندر ہے، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنے عزیز ترین وطن کو چھوڑا۔ ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے دے کر کے ایمان اور عقیدے کی میرے بھائیوں حفاظت کی ہے۔ اسلام کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا، آج اسلام کو آج ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جو چاہو دین کے اندر ملاوٹ کر دو۔ اللہ اکبر،
جس سے چاہو دین کا مسئلہ پوچھ لو، جس سے چاہو جس کی بتائی ہوئی بات من میں آئے مان لو۔ میرے بھائی اسلام اتنی آسانی کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہمارے صحابہ کی جماعت نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اسلام کی وہ ہجرت، ظاہری ہجرت تو ابھی نہیں ہے، لیکن باطنی ہجرت تو ہے کہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان و عقیدہ اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اور بدعت و خرافات سے سنت کی طرف ہجرت کرو۔ جو باطنی ہجرت ہے وہ تو باقی ہے، ظاہری نہیں ہے ابھی، لیکن باطنی ہجرت تو ہے۔ لہذا کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرو، بدعت و خرافات سے سنت کی طرف ہجرت کرو، ظلم سے توحید یعنی ظلم سے انصاف کی طرف ہجرت کرو، بد اخلاقی اور بد کرداری سے اچھے اخلاق و کردار کی طرف ہجرت کرو۔ یہ چیز تو باقی ہے ابھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی آپ کی زندگی کے آپ نے کس طرح سے پلان کیا، آپ نے کیسے اللہ پہ توکل کیا، اور کیسے اور پر خطر حالات میں آپ نے ہجرت کیا۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو اس مہینے سے تعلق رکھنے والا تھا ہجرت کا، اور اسی طرح سے اس مہینے سے تعلق رکھنے والا اور ایک واقعہ ہے جو بڑا سانحہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر مظلومیت کی حالت میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یقیناً یہ بہت دکھ اور درد کی بات ہے، لیکن یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان اور اس کی عظمت ان کے حق میں ایک امتحان تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائی کے بارے میں آپ نے کہا شباب سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں ہمارے نوجوان کون ہیں؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو میرے بھائیو، ان کی موت پر آج بہت سارے لوگ یعنی ان کی شہادت پر بہت سارے لوگ کیا ہیں جو تشیع یعنی شیعہ لوگ جس کام کو کرتے تھے، آج مسلمانوں کی وہ جماعت جو بدعت اور خرافات میں اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں، ایسے بدعتی حضرات بھی اس مہینے کو آتے ہی اپنے لیے ماتم کا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس مہینے کے آتے ہی کالے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اس مہینے کے آتے ہی اپنے گھروں پہ کالے جھنڈے کھڑا کر دیتے ہیں، اس مہینے کے آتے ہی اپنے اوپر اچھا کھانا پینا گوشت تمام چیزوں کو یعنی درست نہیں سمجھتے ہیں، خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، والیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر دن ہر مہینہ کوئی نہ کوئی بڑے بڑے صحابی جس کا انتقال ہوا ہے، تو کیا اسلام ہر دن کہتا ماتم مناؤ، ہر دن کہتا ہے اپنا سر نوچو، بال نوچو، سینہ نوچو؟ نہیں، بلکہ اسلام نے کہا کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تمہارے کتنے بھی عزیز و اقارب ہو، 3 دن سے زائد اس کے اوپر غم کی اجازت نہیں شریعت نے دی ہے۔ ہاں، بیوی کو حکم دیا کہ وہ شوہر کے احترام اور تقدس اور برات رحم کے لیے 4 مہینہ 10 دن اس کو کہا کہ وہ باقاعدہ طور پر یعنی اس چیز کا خیال کرے گی، لیکن اس کے علاوہ عام انسانوں کو اس میں سے کسی کی اجازت نہیں اس بات کی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ تاریخی پہلو تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس مہینے کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی جو حقیقت ہے، حقیقت میں ہم کو اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، ماتم گری سے اور بیہودہ اور واہیات چیزوں سے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد انہ تعالی جواد کریم ملک مربوح۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس مہینے سے تعلق رکھنے والی تاریخی اور شرعی حیثیت جو ہے اس کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ انہی میں سے ایک بات جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے، جو مظلومیت کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس امت کے لیے نواسہ رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر آدمی
آدمی اس کا ماتم کرتے رہے. 1400 سال گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, صحابہ کی جماعت باقاعدہ طور پر موجود تھی, کہاں ان لوگوں نے ایسا کیا؟ تو لہذا ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اس مہینے کے اندر جو شیعہ حضرات ہیں ان کی تشیع, ان کی جو عادتیں ہیں, ان کی جو بدعات ہیں, جو لامتناہی بدعات کا سلسلہ ہے, وہ تمام چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں, مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. اور باقاعدہ طور پر ممبر و محراب سے بڑی بڑی فضیلتیں, بڑی بڑی داستانیں سنائی جاتی ہیں. آپ کو بتاؤں, اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یعنی اس کے تعلق سے جتنے بھی کہانی واقعات سنائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے موضوع ہیں, من گھڑت روایات ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کے تعلق سے. تو لہذا ان تمام چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے. اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھنا, غم کا مہینہ سمجھنا, اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا, خوشی کا کام نہیں کرنا, اچھا کھانا پینا نہیں کھانا. اور ان مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ راستوں میں, چوراہوں میں لوگ پانیوں کی سبیلیں لگاتے ہیں, لوگوں کو شربتیں پلاتے ہیں. ارے بھائی, پانی پلانا بڑا نیکی ہے, اچھا کام ہے, ہمیشہ پلاؤ, ہر دن پلاؤ. ایک دن یا ان دنوں کو خاص کر کے صرف اس لیے کہ نواز رسول کو پانی نہیں دیا گیا اس لیے تم پانی پلا رہے ہو, ہر دن پانی پلاؤ. لہذا پانی پلانا ایک اچھا کام ہے, اچھا صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے, لیکن ان دنوں میں خاص کر کے ان کاموں کو انجام دینا جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بلکہ ان تمام چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے اور ان تمام باتوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اس مہینے کے اندر جو عاشورہ کا روزہ ہے اس روزے کو آپ رکھنا نہ بھولیں, آپ اس روزے کو رکھیں. اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے, جس سے پچھلے گناہ انسانوں کے معاف ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو بدعات اور خرافات جس طرح کے بھی لوگ کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما اور امت کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما امت کے لوگوں کو. اور جو دین صحیح دین ہے, درست دین ہے, جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اس کتاب و سنت کے مطابق اس دین کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. محترم حضرات, کچھ دعا کی درخواست آ کر کے ہے. اس سے پہلے کہ آپ حضرات سے گزارش ہر جمعہ کی طرح آج بھی کہ ہمارے مسجد کی بنیادی اخراجات آپ تمام لوگوں کی تعاون سے ہی کیا جا رہا ہے, لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے آپ تعاون کرنا نہ بھولیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اور کنسٹرکشن کا کام یعنی بازوں میں مزید توسیع کا کام کیا جا رہا ہے. تو آپ احباب ان کاموں کو خود آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظروں کے سامنے ہے. تو لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے اس کے کام میں آپ تعاون کریں, مالی تعاون یا مٹیریل کے ذریعے سے, جس طرح بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں. ذمہ داروں سے مل کر کے آپ ان تک اپنا رقم یا اپنی تعاون پہنچائیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے. محترم حضرات, کچھ دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک 15 سال کی بچی اور ایک 10 سال کا, دونوں بھائی بہن ہیں اور دونوں مہلک مرض یعنی دونوں کینسر کے مرض میں ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان دونوں معصوم کو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے, اللہ ان کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے اور اس طرح کے مرض میں, بیماری میں جو بھی ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے. اسی طرح سے ایک ڈائلیسس پیشنٹ جو آئی سی یو میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے. اور بہت سارے افراد جن کے رشتہ داروں کا گزر ہو گیا ہے کچھ دن پہلے یا اس سے پہلے, اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آل أعز وتم وأهم وأكبر.